نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ کچھ اخلاق نے کر لی، کچھ تلوار نے کر لی، مصور ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی، محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ ناظرین و حاضرین، آج جو موضوع میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے اچھا اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اچھا اخلاق جس قدر مبارک عمل ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی اچھے اخلاق کے حامل انسان کو عزت و وقار سے نوازتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے حد اجر و ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ بے شک مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنی اچھی عادات کی وجہ سے سارا دن کا روزہ رکھنے والے، رات بھر کا قیام کرنے والے کے ثواب کو پا لیتا ہے۔ ناظرین، ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، شام کو جب وہ افطار کرے تو اسے یقین نہیں کہ اس نے جو سارا دن پیاس برداشت کی، جو سارا دن بھوک پر برداشت کی، جو اللہ کے سامنے عبادت کی، اللہ تبارک و تعالی نے وہ قبول کی بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ جو اچھے اخلاق کا حامل انسان ہے، اس نے اچھا اخلاق اپنایا تو اسے ایک مقبول روزہ رکھنے والے کا ثواب مل گیا۔ اور ایک بندہ ساری رات کی نمازیں پڑھتا ہے، ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مگر اسے یقین نہیں کہ اس کی یہ عبادت قبول ہوئی بھی یا نہیں۔ اس نے ساری رات جاگ کر نکالی اور اسے کوئی یقین نہیں، حالانکہ جو اچھے اخلاق کا حامل انسان ہے اسے رات بھر کا قیام کرنے والے کا بھی ثواب مل گیا۔ حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص کون ہے؟ تو سن لیجئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ بے شک مجھے تم میں سے سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو اب بات رہ گئی کہ اچھا اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ کہیں ہم خود کو نرم کر لیں اور کہیں کہ یہ اچھا اخلاق ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اچھا اخلاق صحیح معنی میں کس کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اچھا اخلاق اس کو نہیں کہتے کہ جو ایک بندہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، آپ کے دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو بدلے میں آپ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں اس کا دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ اور جب اس کی طرف سے چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو آپ اس کے بدلے میں طرح طرح کی حماقتیں، طرح طرح کی سازشیں اور تکلیفیں، اس کو اذیتیں بھی دیتے ہیں۔ اس کو اچھا اخلاق نہیں کہتے، اس کو تو پنجابی میں عدلے دا بدلہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اچھا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ میں تین چیزیں موجود ہونا بہت ضروری ہیں کہ آپ سب سے پہلے نرم ہو، زبان کے بھی اور دل کے بھی، اور
دوسری چیز لوگوں کو معاف کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ آپ کو کوئی تکلیف دے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو بدلے میں آپ اس کو معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، یعنی کہ دوسرے بھائی کو معاف کر دے، حالانکہ یہ حق پر ہے، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے چھوڑ دیا، تو یہ جنت کے اطراف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک گھر کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ اگر وہ معاف کر دے گا تو اس کی عزت میں کمی آئے گی، تو ناظرین، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس شخص کو قیامت کے دن جب اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا تو میں اسے اپنی عزت سے عزت دوں گا۔ اور تیسری چیز، اپنے اعلیٰ ظرف کا خیال رکھنا۔ کوئی آپ کے ساتھ گھٹیا حرکت کرے تو آپ اپنے اعلیٰ ظرف کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس سے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا اور اسے دن بھر کا روزہ رکھنے والے اور رات بھر کا قیام کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے عناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔